بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں خود احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، باقی سب بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات میں قدیم بلا ابتدا، ابتدا دیکھنا چاہو تو کہیں سے شروع ہی نہیں ہوتا، دائم بلا انتہا، اس کی انتہا دیکھنا چاہو تو کہیں ختم نہیں ہوتا۔ الاول پہلا ہے لیکن بلا بدایا۔ ایک جب میں کہتا ہوں تو ایک لفظ میں نے شروع کیا، وہ اول ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ آخر ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن فلیس دونہ شیء، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ یہ 1 سینٹی میٹر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایٹم بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تو قیاس کیا ہے جو گو تو دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رب اتنا حاوی ہے اس کائنات پر کہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اوپر کوئی ہو اس سے پاک ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا ہو اور اسے دیکھ نہ سکے وہ اس سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ سامنے۔ ثم ہنالک نہیں کہا، ثم اتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ کی ہیبت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تاروں کی جلملاہٹ میں میرا اللہ اپنے قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں میرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے زمین کے فرش پر میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یہ آسمان؟ بنا ہو، ہم نے بنا دیا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھا دیا۔ فسواہا، اسے برابر کر لیا، کوئی رولر نہیں پھیرا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تیرے اللہ نے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها، پھر میرے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ ومرعاها، اس میں سے چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، پھر میرے اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان پر پوری کائنات پر يمسك السماوات والارض ان تزولا، پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اے نکاہیں نپتے بیٹھو ہے، اس کا امر، اس کا حکم پوری کائنات کو
تھاما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. اگر میرا اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو یہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے. پہاڑوں کو گاڑا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم ہے. بادلوں کو اٹھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے. زمین کو بچھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے. دانے کو پھاڑتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. تیرا رب ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. اتنی سی گٹھلی میں کھجور کا کتنا بڑا درخت نکالتا ہے. اتنے سے دانے میں کتنے دانے بناتا ہے، نکالتا ہے. اور پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. رات کہاں سے آتی ہے، دن کہاں سے آ جاتا ہے، رات کدھر چلی جاتی ہے. تیرے رب کی شہنشاہی ہے کہ اب رات آئے گی. تیرے رب کا ارادہ ہے اب دن آئے گا. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، قیامت تک رات کو قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے اور اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کرے. پھر کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. مجھے بتاؤ اسی سورج کو یہیں کھڑا کر دوں اور قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو روک دوں، نہیں حرکت کرنا، چلا کے دکھاؤ اور اسے قیامت تک کھڑا کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو غروب کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو نکالنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا رات کی کالی چادر اڑانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا صبح کی سفید چادر کو بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بادلوں کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پانیوں کو بہانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان؟ نطفے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں. ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے اور اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں. 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے طارق جمیل کا وہ پانی جس سے اللہ نے اسے بنایا. ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر 1/10. اس 1/10 کا 10 لاکھ حصے کرو تو وہ بنتا ہے نطفہ جس سے یہ انسان بنا ہے جو نظر ہی نہیں آتا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم. لاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، بتاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا. لاؤ لکڑی سے پھل نکالنے والا، لاؤ مردہ زمین کو سرسبز کرنے والا. بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا زمین میں غلے بھرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا درختوں میں اور کائنات میں آگ جیسی نعمت دینے والا؟ اب تو گیس آ گئی. جب ہمارا بچپن تھا لکڑی سے آگ جلتی تھی. قربان جائیں، لکڑی یہاں جل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، حرارت پیچھے نہیں جا رہی. جہاں آگ ہے بس وہیں حرارت ہے، نیچے نہیں جا رہی. آرام سے ہمارا نوکر، ہماری اماں وہ لکڑی کو اٹھا کے یوں کر دیتی ہے، یوں کر دیتی ہے. لوہے کو ذرا سی آگ دکھاؤ، یہاں تک وہ ساری گرم ہو جائے گی. تانبے کو، چاندی کو، سونے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ دکھاؤ وہ پورے اس کے اندر پھیل جائے گی. لکڑی کو آگ لگاؤ، جہاں ہے وہیں اس کی آگ اور حرارت ہے. آگے کیوں نہیں جا رہی؟ میرے بندوں نے ساری دنیا کو گیس تھوڑا استعمال کرتی، آج بھی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں. تو اگر اللہ آگ کو لکڑی میں بھی چلا دیتا تو چولہے کیسے جلتے؟ لکڑی کون اٹھاتا؟
یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کی چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے. اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے تو نے مجھے پایا تجھے سب کچھ مل گیا. ان فقدنی فاتک کل شیء، تو نے مجھے کھویا تیرا سب کچھ چھن گیا، تیرے کچھ کام نہ آیا. اللہ ہی ہے جس کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، زندگی کا مقصود ہے، زندگی کی کامیابی ہے. جھنڈا وہ گاڑ کے گیا جو اللہ کو راضی کر گیا. چاہے گمنامی کی موت مرا، چاہے شہرت کی موت مرا، چاہے جنازہ اٹھانے والے ابھی جو پانی میں بہ گئے، کس نے جنازہ پڑھا، کس نے کفن دیا، کس نے قبر کھودی؟ اللہ کا پانی ان کو بہا کے لے گیا، لیکن وہ سب شہید ہو گئے اور میرے رب کی رضا کا پروانے حاصل کر گئے. تو اس کائنات میں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے. ان الامر کلہ للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے. ان القوت للہ جمیعا، طاقت اللہ کی چلتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب میرے اللہ کا ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے. اب تو ہم محروم ہیں، بجلی نے، شہروں نے ہمیں رات کا حسن ہم سے چھین لیا. میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اب تو دیہاتوں میں بھی بجلی آ گئی. تو جب بجلی نہیں تھی ہم رات کو باہر سوتے تھے، تاروں بھرا آسمان دیکھ کر دیکھتے دیکھتے رہ جاتے تھے. پھر جب 14ویں کا چاند آتا تھا وہ دیکھ کے اپنے رنگ دکھاتا تھا، پکار پکار کے کہتا تھا دیکھو میں وہ ہوں جسے اللہ نے حسن دیا، اللہ نے بنایا. میری چاندنی کو ٹھنڈا کر دیا، سورج کو کی آگ کو گرم کر دیا، سورج تپانے کے لیے، چاند ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ سب کرشمے میرے تیرے رب کے ہیں. کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن. ہر وقت اس کے قانون نرالے، فیصلے نرالے، انداز نرالے، ارادے نرالے. حکم کی شان الگ، امر کی شان الگ، نہیں کی شان الگ. دینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، لینے پر آئے کوئی روک نہ سکے. عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہ کر سکے، ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہ دے سکے. مارنے پر آئے کوئی بچا نہ سکے، بچانے پر آئے کوئی مار نہ سکے. اڑانے پر آئے کوئی گرا نہ سکے، گرانے پر آئے کوئی اڑا نہ سکے. ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکالنا، اس پوری کائنات میں میرے اللہ کا امر چلتا ہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے. پانی اللہ کی مخلوق ہے. سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. اس کے اوپر اپنا عرش بچھایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کے اوپر اپنے عرش کو بچھایا. وہ پانی جو عرش کے نیچے ہے، اس میں ایک موج ابھی دیکھ رہے ہو نا آپ ویڈیو میں موجیں اٹھ رہی ہیں. اس پانی میں جو عرش کے نیچے ہے، اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ ہے میرے اللہ کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کا ابدی، وہ ابدی ابد العابدین، دہر الداہرین، وہ زمانے سے پاک، وقت سے پاک، جگہ سے پاک، کھانے پینے سے پاک. اس کائنات کو ایک قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے. جیسے اللہ نے چیزوں کے اثرات ہیں، سانپ کا کاٹا علاج نہ ہو تو مر جائے گا، شہد کھانے سے شفا ہو جائے گی. نمک کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. آگ جلاتی ہے، پانی بہتا ہے،
پہاڑ گڑ جاتا ہے، زمین سینہ اپنا پھاڑتی ہے، دانے کو نکالتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا امر ہے، لکڑی سے پھل نکال رہا ہے۔ آپ کو زمین پتہ ہے، یہ زمین ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں اور معدنیات ہیں، اور پھر اندر 23,500 کلومیٹر آگ کا سمندر ہے۔ ہم آگ کی کشتی پر سوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں قربان جاؤں، کہتا ہے ساری کائنات 2 دن میں بنائی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ ساری کائنات، آسمان، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، اس کے نیچے سیارے، ستارے، کہکشائیں، اور اس کے ساتھ ہر آسمان کے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ 2 دن، 2 دن، 2 دن، 2 دن۔ اور اے چھوٹا جا گیند، ایڈے سارا کھدو، یہ زمین اس ساری کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بنتی، ذرہ بھی نہیں بنتی۔ یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے سورج کا، وہ 7.5 ارب میل میں ہے۔ سورج سے سب سے آخری جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے، اور سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ پورا نظام شمسی 7.5 ارب میل والا، تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ نظر نہیں آئے گا۔ تو زمین کی اس میں کیا حیثیت ہے، اور اس میں طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے جو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، وہ تیری تو چوہے سے بھی بدتر حیثیت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کہتا ہے ساری کائنات 4 دن میں بنائی، 2 دن میں بنائی، 2 دن۔ اور یہ تمہاری زمین کتنے دن میں بنائی؟ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اوے ظالموں، اوے فیصلہ بادیو، اوے اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو جس نے 2 دن پورے لگائے تمہارا گرے سٹرکچر بنانے میں، 2 دن پورے لگائے۔ پھر کیا کیا؟ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین۔ پھر 2 دن میں قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو زمین میں بھر دیا۔ 7 ارب کی بجائے 70 ارب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین۔ او ظالم بندہ، او میرا نافرمان بندہ، او تیرے لیے یہ کائنات بنائی، اور اس میں جنت جیسی چیز بھی 2 دن میں کھینچ دی، جہنم بھی 2 دن میں کھینچ دی، جبریل میکائیل جیسوں کو 2 دن کے اندر پورا کر دیا، اسرافیل اسرائیل کو، عرش کے فرشتوں کو، عرش کو 2 دن میں۔ اور جس دھرتی پہ تو نے رہنا تھا اور اس کو سجدوں سے آباد کرنا تھا، جسے تو نے زنا کے اڈوں میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا، پانی بغاوت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، پتھر اڑ اڑ کے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، پانی بکھرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، ہوائیں باغی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے چلے، یہاں سود چلے، یہاں جھوٹ چلے، یہاں قتل و غارت چلے، یہاں عدالتیں ظالم ہوں، قاضی ظالم ہوں، حکمران ظالم ہوں، غریب ظالم ہو، مالدار ظالم ہو، رڈی والا بھی چور ہو اور بادشاہ بھی چور ہو۔ یہ تر افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اے اٹھتا دیکھ میں کیوں بنایا ہے، اس کی چال تو دیکھ میں نے کیسے بنائی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ آسمان تو دیکھ تیرے رب نے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ پہاڑوں کو دیکھ کیسے گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اے زمین میں نے کیسے بچھائی ہے تیرے لیے، وہ دیکھ تو صحیح میں نے کیا کچھ کیا ہے تیرے لیے۔
अज़्कुरुका व तंसानी, मैं हमेशा तुझे याद रखता हूँ और तू हमेशा मुझे भूल जाता है। अस्सतरुका वला तख़शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डालता हूँ, तो फिर भी बेहया होकर गुनाहों से मुझे ललकारता रहता है। अबीदी युबारिज़ूननी बिल अवाइम, अरे मेरे बंदो, तुम एक नुत्फा मनी होकर मुझे ललकारते हो, कभी कुफ्र के साथ, कभी शिर्क के साथ, कभी अल्लाह का बेटा बनाने के साथ, और कभी अल्लाह के साथ हजारों खुदा बनाने के साथ, और कभी जुल्म के साथ, कभी सूद के साथ, कभी कत्ल के साथ, कभी जिना के साथ, कभी शराब के साथ, कभी जुए के साथ, कभी झूठ के साथ, कभी कब्जे गिरोह, कब्जे माफिए। मेरे मुल्क को तो लूट के ले गए चंद लोग, ये कब्जे माफिए, ये कब्जे गिरोह। हमने इनका केस अल्लाह की बारगाह में डाल दिया है। वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे और इन सारे को खड़ा करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप हमारे वकील बने। इन्होंने 25 करोड़ लोगों को लूटा है, अपने फिर भी इनकी पेट की आग नहीं बुझी है। आप हमारा केस लड़िए अल्लाह के दरबार में, मुड़ पता लगेगा इन्होंने कॉलोनियां बना, दरिया में कॉलोनियां बना रहे हो जालिमों, दरिया की जमीन में कॉलोनियां बना रहे। जो बिछे हुए नाले हैं, नदी नाले पानी को ले जाने के लिए, उसके ऊपर बिल्डिंगें बना रहे हैं। इस धरती पे अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह का निजाम चलता है। हवा अल्लाह के ताबे है, पानी अल्लाह के ताबे है, ये अल्लाह का कानून है। जब यहाँ फर्मा मर्दारी होगी तो फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, जमीन खजाने उगलेगी, आसमान खजाने बरसाएगा, हवाएं ताबे होके चलेंगी, पानी जिंदगी का सामान बनेगा, कायनात की एक एक चीज तुम्हारी हिफाजत का सामान बनेगी। लेकिन जब बगावत होगी, जब नाफरमानी होगी, तो अल्लाह ने पहली कौमों के किस्से कुरान में इसलिए सुनाए हैं। एक कौम हवा से बर्बाद की, एक कौम पानी से बर्बाद की। आज मेरा देश हवा की जद में भी है, पानी की जद में भी है। ये पानी खुद नहीं आया, इसका एक एक कतरा मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ चल रहा है, इसकी एक एक मौज मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ चल रही है, एक एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है मेरे रब के अम्र के साथ गिर रहा है। और तूफानी लहरें इसको ले गई, उसको ले गई, इसको ले गई, उसको ले गई। पीछे से कमांड है, पीछे से कमांड है मेरे अल्लाह की। सबसे पहली कौम को अल्लाह ने पानी से डुबोया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, या अल्लाह मैं 950 साल अपनी कौम को पुकारता रहा। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, उन्होंने मेरी एक न मानी। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम, मैंने जब उनको दावत दी कि ये ईमान लाएं और इनकी बख्शिश हो जाए, जालू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, कानों में उंगलियां, वस्तग़शौ सियाबहुम, चेहरे पर कपड़ा। मुझे बताओ, तुम मुझे मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं बात कर रहा हूं, तुम सिर्फ उत्ते वेखना शुरू कर दो ना, मेरा बयान बंद हो जाए। और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल बात करने, बात हो रही है और सुनने वाला कैसे बैठा है? ऐसे बैठा हो। किसका जिगरा है कि इस आदमी से बात करे? किसका जिगरा है कि इस आदमी से बात करे? और मेरे रब का बंदा नूह कहता है, जब उन्होंने कानों में उंगलियां दे ली, आंखों पे उन्होंने कपड़े डाल लिए, तो सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैं चीख चीख के बोला, मैं गला फाड़ फाड़ के बोला, ओए आ जाओ अल्लाह की तरफ, या कौम इब्दुल्लाह, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, उसको ले लो, वही सारे काम बनाता है। अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में कुछ नहीं, न किसी नबी के हाथ में, न किसी वली के हाथ में, न किसी इमाम के हाथ में। जिसको रब ने माँ के पेट से पैदा किया और कब्र के पेट में उतार दिया, वो न मुश्किल कुशा है, न हाजत रवा है, न वो पुकारे जाने के काबिल है। वैज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह,
مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ جو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے پھیلا کہ جو تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی پکار 950 سال، اور وہ کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تیرا عذاب ہے کتھے نوح، تیرا عذاب ہے کتھے، لے آنا، اتنے دلیر ہو گئے، لے آ۔ وہ کہ انما یاتیکم بہ اللہ، آونا ہے، ایک دن آونا ہے، پھر اس دن تو ہمیں پتہ لگے گا کہ رب کی ہے تیری طاقت کی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعیننا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے نوح، تیری قوم میں جو ایمان لا چکے، ہن کسی کلمہ نہیں پڑھنا، ہن تو کشتی بنا۔ عراق میں کشتی، نہ سمندر نہ نیڑے دریا، تو ایک کشتی کیوں بن رہی ہے؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، اور نوح وہ کتنے چلاونی ہے ہی، اور پانی تو ہے کوئی نہ، دریا بھی کوئی نہیں، سمندر بھی کوئی نہیں، ان تو چلاونی کتنے؟ وہ کہتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تسے میرا مذاق اڑا رہے ہو، 4 دن کھلو جاؤ پھر میں تھوڑا مذاق اڑاؤنا ہے، علی آمن دو۔ فإذا جاء أمرنا، پھر میرے رب نے کہا بس اب ختم، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی، تیرا بیٹا بھی ہلاک ہوگا کہ وہ نافرمان ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، فارت تنور، ایک تنور سے پانی نکل، تندور جتھے اگ بل دی اس سے پانی نکل، اور پھر ایک دم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ نے آسمان پہ بادل نہیں بلائے، آسمان کے دروازے کھولے، اللہ کا امر کا نام سب کچھ ہے، کہ پانی برسا ان کے اوپر، ابواب، بدل نہیں آئے، ابواب، آسمان کے دروازے کھلے، منہمر، تیز رفتار، موسلادھار، وفجرنا الارض عیون، زمین میں پانی ہے تو اللہ نے زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، اور چاروں طرف لاشیں تیر رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اے دے آ جا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتوں تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تفسیر جمل کبھی پڑھی تھی، 3 آدمی غار میں چھپ گئے، اوپر پتھر دے دیا، اچھا رام نارائن پانی سانوں نہیں کھجاک سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو کہا چل، وہ روکتے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اپنے پیشاب میں ڈوب کے مار دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیشاب میں مار دیا۔ ایک قوم پہ اللہ یہ عذاب لا چکا ہے اور دکھا چکا ہے۔ آج وہی پانی باغی ہے کہ وہی کام وہ ہو رہے ہیں جو قوم نوح کرتی تھی۔ شکر ہم مشرک نہیں، کافر نہیں، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن یہ جو بدعمالیاں ہیں اس پر یہ پانی کی لگامیں اللہ نے کھول دی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پانی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے کہ برسو انا لما طغى الماء، تو پانی باغی ہو گیا، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، اور پانی باغی ہو کر براہ راست اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا تھا۔
موجیں اٹھ رہی تھی، گر رہی تھی، انسانوں کو نگل رہی تھی، چھوٹے بچے بڑے جانور، کسی کو میرے رب نے زندہ نہ چھوڑا۔